السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. والسلام. کیا حال ہے؟ طبیعت الحمد للہ سب ٹھیک چل رہا ہے؟ خیر سب ٹھیک ہے. آپ کی صحت طبیعت کیسی ہے؟ کرم ہے اللہ کا، سب ٹھیک ہے. سب ٹھیک ہے. ہو رہے تھے گا نہیں جو دوڑیا میں تھوڑا اچھا جی. کیا وہ ویڈیو اب تو فی الحال تو یہ جو ہے اپنے یہ سنبھل کا جو چل رہا ہے، بڑا افسوس ہو رہا ہے وہ چیز دیکھ کے. کیا ہے؟ ہاں صاحب بڑا مشکل مسئلہ ہے. 3 لوگ بھی شہید ہو گئے اس میں. اللہ ان لوگوں کے درجات بلند کرے. ہاں 3 لوگوں کا لکھا ہے، ایک کا بھی بتا رہا ہے. ابھی تو اللہ جانے کتنے ہوئے. 3 ایک کا لکھا ہے، ایک کا آ رہا ہے زیادہ سے. ایک نعیم نام کا لڑکا. ہاں نعیم نام کے لڑکے کا اس نے کہا ہے، اور وہ ان کے پیرنٹس سے بھی ملاقات کی نیوز والوں نے جا کر وہ دیکھا تھا. کس کے لوگوں سے ملاقات کی؟ وہ جو لڑکے شہید ہوئے ان کے گھر والوں نے، ان کے والدین سے، جو وہ نیوز میں آتا ہے نا، وہ نیوز والے جا کر ان لوگوں سے بات کرے تو ہاں 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 وہ آیا تھا. تو ہم بولے اسی پر کیا ہے، تھوڑا سا مسلمانوں کے حالات اس پر کیا ہے دیکھا. دیکھو صاحب، اب یہی وجہ ہے کہ یہ علماء نے غفلت میں ڈال دیا ہے قوم کو مناظروں کی شکل میں. قرآن میں اللہ نے صاف فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، تیاری کرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہو، من قوتوں، پوری قوت سے، وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، گھوڑ سواری کے ساتھ. فرماتا ہے ترہبون بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، ڈراؤ میرے دشمنوں کو تم اپنے دشمنوں کو. تو تیاری کے بجائے ہم اسی تیاری میں لگ گئے ہیں کہ یہ دیوبندی ہے، اس کی کیسی کھٹیا کھڑی کرنا ہے، بریلوی ہے، اس کی کیسی کھٹیا کھڑی کرنا ہے. بس یہی تیاری ہے. اب ہمارے یہاں پر حیدرآباد میں مناظرہ ہے، یہاں پر بھی وہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا. وہ اطلاع ہے نہیں معلوم. مناظروں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. نہیں وہی بول رہا ہوں میں، ایسے حالات ہے اور ان لوگوں کو مناظرے کی پڑی ہے. سنبل کے اندر مسلمان مر گیا اور ان کو مناظرے کی پڑی ہے. یہ نہیں کہ کہتے یار اپنے بھائی مر رہا ہے، مر چکا ہے، وہ مناظرہ کی کیوں کر رہا ہو؟ مناظرہ ختم کرو تو جو ہے کہ قرآن کی ہدایت پہ عمل کرو. ترہبون بہ وعدو اللہ وعدوکم. بس قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ تیاری کرو. یہ لوگ کیا تیاری کر رہے ہیں؟ یہ لوگ تو مناظرے کی تیاری کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، تیاری کرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہو، من قوہ، پوری طاقت سے. کیا ہے آپ بتائیے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کمی تو دونوں میں ہی ہے صاحب، دونوں میں ہی ہے صاحب. بہت خطرناک معاملہ ہے. اور وہ ایک ویڈیو دیکھا تھا میں نے، وہ اس میں یہ جو دو لڑکے تھے نا، وہ کدھر سے نکالے وہ لوگ، وہ مدرسے تھے. ہاں وہ تو اپنا ویڈیو میں آپ کو بھیجوں گا، بلا میں واٹس ایپ پہ. وہ تو تھوک کے چاٹ لیا ان دونوں لڑکوں نے. ارے وہ دونوں جو نا استغفار پڑھ کے کلمہ بھی پڑھ رہا ہوں. ارے مولا یہ کیا ہے یہ کلمہ نہیں پڑھ رہا. تھوک کے چاٹ لیے تو انہوں نے، تھوک کے چاٹ لیا. ان کو تو کوئی گدھے کا گوشت بھی کھلا دے کہ کھا لو گے تو کھا بھی لیں گے. کھا لیں گے اتنے وہ ہو گئے. وہ برابر جو ہے نا، وہ تو انہیں 10 لاکھ کوئی روپیہ ابھی دیوبندی دے دے نا، 20 لاکھ روپیہ دیوبندی دے دے کہ ایک گھر دیں گے، تم دھندا کرو اور ہمارے یہاں پڑھو، تو وہ بھی کر لیں گے. ٹھیک ہے ہمارے سے حضرت مولانا تھانوی صاحب کو مانیں گے. ان لوگوں کا کوئی ایمان دین تھوڑی حساب سے. یہ تو اس کی ویڈیو دیکھ کے میں شاک پڑ گیا. ارے میں بولا یہ کیا کر رہے ہیں. وہ جب اتنا ذلیل کر کے نکال دیا ہے تجھے ان دونوں کو، تو پھر کائے کو آ رہا اس جگہ ہے؟ یا تو پہلے آنا نہیں تھا جبھی توبہ کر لیتے. ہاں اب یہ بھی پلاننگ ہو کے بھیجا گیا ہو توبہ کروا کر کے یار اچھی طرح سے رہو، توبہ کر لو ایک بار اور پھر اچھی طرح سے سارے راز جان کے پھر کھولنا پوری حقیقت. مشن کمپلیٹ نہیں ہوا، پھر جاؤ. ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا، واپس جاؤ تم. اب توبہ کر لو، توبہ کر کے رہو، پھر اپنے گینگ بناؤ اچھی طرح سے، ترکیب سے بنا کر کے پھر آنا اچھی طرح سے کام کر کے. ہاں کوئی دیکھو صاحب، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کے اندر اسلام کو سمجھنا بہت مشکل ہے ایسے حالات میں. اور سمجھ سکتا ہے آدمی تو پھر 150 سال پرانے علماء کی کتابوں میں ہی سمجھ سکتا ہے. 150 سال پہلے کے عالموں نے جو کتابیں لکھی ہیں، میں تو وہی اکثر کہتا ہوں کہ وہی کتابیں پڑھ لو بس.
جو تفسیریں لکھی ہیں، جو حدیث کی شرح لکھی ہے پہلے والوں نے، وہ پڑھ لو، کافی ہے۔ کیا خیال ہے صاحب؟ صحیح ہے۔ ان کتابوں کو پڑھو گے نا، یہ آج کے زمانے کے عالموں کی، تو یہ ادھر گھما رہا وہ ادھر گھما رہا ہے بس۔ اب دیکھو تفسیر کم نہیں ہے صاحب، تفسیر ایک دو تھوڑی لکھی ہیں عالموں نے، بہت لکھی ہیں پرانے زمانے کی۔ لیکن اب یہ نئی نئی تفسیریں کیوں لکھ رہے ہیں نئے نئے مولوی؟ دعوت اسلامی والوں نے صراط الجنان لکھوا دی، اچھا ہاں، اور تفسیر نعیمی ہے ہی، اور اس سے پہلے بھی دونوں طرف سے تفسیریں لکھی گئیں، دیوبند کی طرف سے بھی، اور مودودی صاحب نے بھی تفسیر لکھی ہے تفہیم القرآن۔ میں کہتا ہوں کہ چاروں پانچوں کی تفسیریں پڑھو گے تو الگ الگ رائے ملے گی ان سب کی۔ ہاں آپ تو 150 سال پیچھے جاؤ، کسی قسم کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے اس زمانے میں، نہ دیوبندی ہے، نہ بریلوی ہے، نہ اہل حدیث ہے۔ اور امام ربانی مجلس ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ قرآن حدیث کا جو مطلب ہم سے پہلے کے عالموں نے بتایا ہے وہی مانا جائے گا۔ اچھا ہاں، حضرت امام ربانی مجلس ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے جی جی، کہ قرآن و حدیث کا جو مطلب ہم سے پہلے کے عالموں نے بتایا ہے وہی مانا جائے گا، اس لیے کہ قرآن و حدیث کو جتنا وہ سمجھ سکتے تھے اتنا ہم نہیں سمجھ سکتے۔ کلیئر ہو گیا کہ اتنے بڑے مجدد یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے والوں نے جو بتایا ہے ہم سے پہلے وہی مانا جائے گا۔ اور وہ ایسا ہی مجدد نہیں ہے، وہ مجدد جیسا کوئی مجدد نہیں ہے، وہ مجدد ایسا ہے جس کو پوری دنیا کے ایک ایک چپے میں مانا جاتا ہے، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، جن کی ولایت کا ڈنکا بج رہا ہے۔ ان کی ذات پر اختلاف ہی نہیں ہے کسی کو، وہ ہر فرقہ والا نہیں۔ دیکھو دیوبند والوں کے جو مجدد ہیں دیوبند والے مانتے ہیں، بریلی والوں کے جو مجدد ہیں بریلی والے مانتے ہیں، ان کو تو دونوں ہی طبقے مانتے ہیں۔ ہر مان ابھی میں ایک ویڈیو کچھ دیکھ رہا تھا، تو کچھ نام ہے یہاں پر ایک پیر صاحب کا، حضرت صوفی الحاج سید ولی چاند پاشا قادری قلندری، کچھ نام ان کا۔ تو ان کی ایک ویڈیو ہے، وہ یہ آپ پہچانتے ہیں ان کو؟ کس کو؟ حضرت صوفی الحاج سید ولی چاند پاشا قادری قلندری۔ ان کو نہیں دیکھا میں نے، دھیان نہیں ہے۔ یہ ایک وہ ہے بیچارے، ایک بوڑھے شخص، ایک روم کے ایک اندر کہیں بیٹھے ہوئے، تو وہ دروازہ ایک دن کا مرید دروازہ کھول رہا بند کر رہا، تو انہوں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں۔ ان کے پیر لوگ مرید ہے، ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا تھے۔ اب ایسے لوگوں کے بھی کئی مرید، قرآن کی جو آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہ آیت تک پڑھنا ان کو صحیح سے نہیں آ رہا، پر ان کے پیچھے لوگ جو سو پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ معاف کرے، ہمارے پاس کیوں ایسا اتنا یہ جہالت ہے قوم میں۔ یہ پاکستان سے زیادہ گمراہیت پیدا ہوتی ہے، پاکستان سے بھی، پاکستان میں بہت گمراہ لوگ ہیں اس طرح کے، وہاں پر بھی بہت، بالکل وہاں تو گوہر شاہی مردود پیدا ہو گیا، مرزا انجینئر پیدا ہو گیا، وہ گمراہ کر رہا ہے۔ اس سے پہلے جو نہیں کہا کہ وہ لوگ پیدا ہوتے، وہاں تو بہت گمراہ پیدا ہوتے ہیں صاحب پاکستان میں۔ وہ تو بہت عجیب ہے وہاں کا۔ ارے بڑے بڑے گمراہ پیدا ہوئے ہیں، ایک دو نہیں ہے، بڑے بڑے گمراہ پیدا ہوئے ہیں۔ وہ تو صحیح بات ہے، یہ تو ضرور۔ دیکھو الیاس قاضی نے ایک پارٹی بنا لی، وہ دین تو اس کی رئیس القلم علامہ ارشد القاضی صاحب کی ہے۔ جی ہاں، وہ نا، اور علامہ ارشد القاضی صاحب نے ہی اس پارٹی کو بنایا تھا، دعوت اسلامی کو، بنا کر اس کو امیر بنا دیا تھا کہ یہ آدمی نیک ہے، شریف ہے، یہ کام چلا لے گا، صحیح سے کر لے گا۔ لیکن ایسا دیکھو، عالم الغیب تو انسان نہیں، علام الغیب تو اللہ ہی ہے۔ آگے کا حال تھوڑی کسی کو معلوم ہے کہ یہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا، بس اس نے اپنا سکہ جما کر 30 سال کے بعد نہیں، یہ لگ بھگ 10-20 سال بہت اچھا رہا، بہت اچھا رہا ہے۔ سن 1980 میں اس کی بنیاد پڑی ہے، اور لگ بھگ یہ 1995 تک بھی ٹھیک رہا ہے۔ جی جی، 15 سال جب اس کا عروج نہیں تھا نا، ہندوستان میں پاکستان میں دو ہی جگہ اس کا عروج تھا بس، اور جیسے یہ انگلینڈ پہنچا، امریکہ پہنچا، کینیڈا پہنچا، اور جب ودیشوں میں جب یہ پہنچا تو اس کا دماغ خراب ہو گیا بس اس کے بعد، کیونکہ عزت بھی جو ہے ہر کسی کو ہضم نہیں ہوتی، یہ وسیع النظر وسیع الظرف والے کو ہی عزت ہضم ہوتی ہے۔ واہ واہ، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑے جملے ہیں ماشاء اللہ۔ تجربے کی بات ہے، آپ کا تجربہ، عمر کا تجربہ آپ کا ہے،
آپ دیکھیے میں بھی ان کے یہاں پر یہ جو ہوتا تھا نا، یہاں پر ہمارے بھی یہاں پر ان کا ایک اجتماع ہوا تھا، تو میں وہاں پر والنٹیئر بنا تھا ان کے یہاں پر. اچھا آپ بنے تھے؟ والنٹیئر تھا، میں بھی تھا یہاں پر. تو اب ان کی پرسوں میں ایک ویڈیو دیکھا میں، تو اس میں ان کا ایک مرید ان سے سوال کر رہا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو کیوں وہ بنائے، آپ کے جانے کے بعد کیا بناتے ہو، وہ جانشین وغیرہ وہ، تو آپ اپنے بیٹے کو کیوں بنائے؟ وہ تو نہ بول رہے میرے بیٹے اتنا قابل کون ہے بتاؤ، بلکہ بولے نا. تو یہ ایک دھندا ہے، کاروبار ہے، یہ نہیں خاندانی چلنا. یہ دھندا سعودی میں جو خاندانی سسٹم ہے وہ بادشاہ وہ ان کے یہاں بھی وہ، تو ان کے بیٹے کو بنائے وہ. اور ایک ان کا ایک جو چھوٹا بیٹا ہے وہ، اس سے تو ان کا اختلاف بھی ہوگا بول کے سنا میں. وہ تو الگ ہو گیا، بلال نام کا، بلال ہے بلال. وہ ممتاز قادری تھا ان کی پارٹی کا. ممتاز قادری کی خواہش تھی کہ انہوں ممتاز قادری کا جنازہ پڑھا ہے، پر انہوں جنازے میں بھی نہیں گئے، نہ اس کے بارے میں کچھ جملے فرمائے. تو وہ چھوٹا بیٹا اس کی خبر پہ چلے گا تھا وہ ممتاز قادری کی، تو وہ اختلافی معاملات ہو گئے لوگوں میں. یہ بہت خطرناک معاملہ ہے ان کا، تو بہت ہی خطرناک معاملہ ہے. اب آپ دیکھیے وہ دعا بتا رہے ہیں، وہ سر میں درد ہوا تو کہتے سر کے درد کی دعا ہے، وہ گھوڑے کی، وہ کسی کا گھوڑا، وہ کسی کی گھوڑی کہتے. ہاں گھوڑی کی. توبہ توبہ تمہیں اتنے بڑے مکان پہ بیٹھے، یہ کیا بات ہے. یہ اسلام قرآن میں اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے فرمایا کہ لیے کہ ہم نے قرآن نازل کیا، اس میں شفا ہے، مومنوں کے لیے رحمت ہے. صدق اللہ العظیم. بے شک اللہ نے سچا، بے شک بالکل. اسی پر ایک بات یاد آ گئی، میں آپ کو بتا دوں پھر آگے بات بڑھاتے ہیں. مولانا یونس پالنپوری دیوبند کے بڑے عالم ہیں، مشہور عالموں میں آتے ہیں وہ بھی. مولانا یونس پالن ابھی زندہ حیات ہے. عرب جا کر عرب کے عالموں کے بیچ میں کہا کہ قرآن کی اس آیت میں شفا ہے، جیسے آیت شفا ہے نا، وَذَا مَرَضْتُ وَهُوَ يَشْفِينِ، اور بھی آیت شفا ہے. تو کہا کہ اس آیت میں شفا ہے. تو عرب کے عالم نے اسی وقت گرفت کر لی، کہا کہ مولانا صاحب یہ کیا کہہ رہا ہو کہ اس آیت میں شفا ہے، ایک آیت کو مخصوص کر کے کہہ رہا ہو. کہا کہ سنو، اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، ہم نے قرآن نازل کیا، اس میں شفا ہی شفا ہے. کہا کہ پورے قرآن میں شفا ہے. ایک آیت کو کیوں آپ نے مخصوص کر دیا؟ صاحب بتا دیا یہ آیت دلیل میں ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، ہم نے قرآن کو نازل کیا، اس میں شفا ہی شفا ہے. کہا کہ پورے قرآن میں اللہ فرما رہا ہے شفا ہے، اور آپ ایک آیت کو کیوں مخصوص کر رہے ہیں؟ یعنی ان لوگوں کی نظر کتنی گہری ہوتی ہے عرب کے عالموں کی، اس سے اندازہ لگاؤ آپ. ایک عرب سے اس بات یاد رہی، آپ کبھی عمرے کے لیے گئے؟ اب میں جاؤں گا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے. اب آپ جب جائیں گے تو آپ کو وہاں پر ایکسپیریمنٹ ہوگا کہ وہاں کے لوگ کہتے ہیں. اب ہمارے یہاں تو ہم تو جاتے رہتے، بٹ وہاں کے لوگوں میں جہالت بہت ہے. یعنی وہاں کے لوگوں میں جس طرح وہاں کے جو صورتیں وغیرہ ہے، وہ جو سنبھالتے ہیں وہاں پر وہ لوگ. اب کل ہی میرا ایک دوست آیا عمرے سے، تو وہ بول رہا ہے کہ جو ہے نا، اگر میری حکومت، اگر اللہ نے مجھے حکومت دی تو سب سے پہلے میں سعودی پہ ختم کروں گا، سعودی کی حکومت. وہ بول رہا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، تو نماز کے دوران میں اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ نماز چھوڑ کے بولا کہ ادھر جا کے نماز پڑھو. اور اسی کے ساتھ اور بھی بہت چیزیں جو ہے نا. وہ جب جنت البقیع میں گئے تو پوچھے کہ یہاں پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قبر. اب وہ کہہ رہا ہے کہ مزار کدھر ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ بار بار تم مزار مت بولو، قبر بولو، قبر بولو، قبر بولو، قبر بولو. اور وہ بول رہا ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہے تو کعبے کی طرف بھی پیر لمبے کرتے، اور حضور کے روزے کی طرف بھی معاذ اللہ وہ لوگ جو ہے نا پیر کو لمبے کر کر بیٹھتے ہیں وہاں کے لوگ. تو ایسا عام طریقے سے تو نہیں ہے، حضور کے روزے شریف کے پاس تو کھڑے نہیں ہوتے لوگوں کو قریب میں. نہیں، وہ جو اب صحن کے حصے میں جو بیٹھتے نا وہاں کے لوگ، اب قدم کا رخ تو ادھر ہی جاتا نا، نہیں جو بیٹھتے تو ویسا. اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اپنی غلط فہمی بھی ہوتی ہے، کسی کو بیماری بھی ہوتی ہے. ہم نے بھی دیکھا ہے بعض، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو وہ پیر پھیلا دیتے ہیں کعبے کی طرف. سنی لوگ بھی نماز پڑھتے تو پڑھتے ویسا وہ. ہاں، تو وہ گجرات میں نے خود دیکھا ہے. اور بھی آپ نے دیکھا ہوگا بعض بیمار ہوتے ہیں، اگر جان بوجھ کر کوئی ایسا کرے گا تو سمجھ لو کہ تو پھر اس کا معاملہ الگ ہے. اپن کو تحقیق بھی تو ہونا چاہیے نا، یہ بیمار معذور ہے یا جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہے. نہیں، جان بوجھ کے ہی کر دیتے ہو. اب وہاں تو ویڈیو ہم خود وہاں پر دیکھے، وہاں کے لوگوں کے تعلق سے میں خود بات بھی کرا تو وہ لوگ بولے کہ یعنی کعبہ خدا توڑیے
یہ تو ایک وہ ہے کہنی کہ اس کی وہ ہے اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ بس خالی اس کے سامنے وہ ہو سکتا ہے کوئی خبیث قسم کا آدمی، اپن اس کی وجہ سے سب کو نہیں کہہ سکتے. میں اس کو بولا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا اللہ کے شعائر کا احترام کرو. من يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. تمہارے دلوں کے تقوی، دلوں کی طہارت کی بات ہے وہاں پر بول کے بولا میں اس کو. اب میں نے کہا کہ جب آپ کے والدین رہتے سامنے تو آپ والدین خدا چھوڑیے، آپ ان کی طرف بھی پیر لمبے کر کے بیٹھ جاؤ. بولا نہیں ایسا بچے بولا جب والدین کا احترام ہے تو یہاں پر اللہ کے گھر کا کعبے ہو سکتا ہے دو چار خبیث ہوں، اب ان کی وجہ سے سب کو تو نہیں کہہ سکتے. خیر اب آپ جا رہے ہیں نا، اب جائے کیا بات آپ خود وہاں پر دیکھ کے آپ انشاءاللہ اپنی بات سنیں گی. جب آپ بولتے ہیں آپ وہاں کے لوگوں سے جب آپ ملیں گے تو اس کے بعد نہیں بات صحیح کہہ رہا آپ. ایسا ہو سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. دیکھو اتنے دنیا بھر میں اتنے لوگ ہیں، اب سب کو نہیں کہہ سکتے نا اپن. ہاں وہ تو ہے نہ، وہ تو ہے بٹ اب اتنا تو نہیں کہہ سکتے کہ سبھی لوگ کعبے کی طرف پیر کھڑے وہ بچھا کے بیٹھ جاتے ہوں یا سبھی لوگ ایسا کرتے ہوں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ جائیں گے تو آپ کو اکثریت ویسی ملیں گے، آپ کو وہاں کے لوگوں میں زیادہ تر لوگ ویسے ملیں گے آپ کو. وہ تو بڑا، اب جیسے انڈیا میں 95% لوگ فیس طے کرنے والے مقرر ہیں بریلویوں میں. 95% ہے کیا نہیں؟ اب 2-4-5% ایسے بھی ہیں جو طے نہیں کرتے. اب یہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے صاحب سبھی طے کرتے ہیں، یہ بھی نہیں کہہ سکتے سب نہیں کرتے ہیں. 5% ہی طے نہیں کرتے. اب تو زیادہ 5 یا 10% مان لو، ورنہ 90% تو یہ پیر لوگ بھی طے کرواتے ہیں. اپنے دلال پیدا کر لیے ان پیروں نے، وہ طے کر لیتے کہ ہمارے پیر صاحب کو آپ جو ہے وہ خانقاہ بنائیے، وہ مدرسہ بنایا ہے، وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، وہ انہوں نے ایک سنستھا کھول لگی ہے. حضرت تو کچھ لیتے نہیں ہیں، آپ تو سنستھا میں 1 لاکھ دے دینا یا مدرسے میں 1 لاکھ دے دینا یا فلاں جگہ 1 لاکھ دے دینا. اور حضرت کو تو جو سمجھ میں آئے صاحب آپ کی مرضی ہے، 2000 1000 حضرت کو کوئی مطلب ہی نہیں ہو. تو اس طریقے سے وہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ ایسے لے لیتے ہیں. وہ جاتا سب حضرت کے پیٹ میں ہی ہے. اللہ رحم کرے. یہ عام ہو گیا، پیروں میں بھی عام ہو گیا. آپ بھی جانتے ہو پیروں کے دلال بھی ہوتے کہ نہیں ہوتے دلال. ہمارے یہاں بھی ایسا ہے سسٹم. وہ پیر بیچارہ وہ پیر صاحب جا رہے ہیں تو ان کی چپل کو کوئی لے کے چل رہا ہاتھ میں. ہاں وہ تاکہ لوگ دیکھیں کہ بہت بڑی ہستی آئی ہوئی ہے کوئی. اور ان چل رہے ہیں تو ان سے دور دور لوگ چل رہے ہیں. خالی وہ اگر غصے سے کچھ کر بھی دے تو سمجھ رہے ہیں بھائی وہ غصہ بھی ان کے لیے بڑی اچھی چیز ہے. وہ بھائی ایسا احترام تو تم اپنے والدین کا کرو. گھروں میں اما بابا کا احترام نہیں کرتے، باہر جو تو پیروں کے پیروں کو سننا سروں میں. اچھا خلافتیں ایسی بٹ رہی ہیں جیسے وہ پرمٹ سے راشن کارڈ سے وہ گیہوں اور چاول بٹتے ہیں نا، لائن لگ کے گیہوں چاول آپ نے دیکھا ہوا بٹتے ہیں، وہ ایسے خلافتیں بٹ رہی ہیں آج کل. کہ مجھے اپنے والد سے 14 سلسلے سے خلافت تھی، میں اب ان کو خلافت دے رہا ہوں، اور فلاں سے مجھے اجازت تھی، میں ان کو خاص اجازت ان کو دے رہا ہوں. پاجامہ ٹخنوں سے نیچے جا رہا ہے اور ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہن کر پیر بنا ہوا ہے، اور ایسے لوگوں کو خلافت بھی دے رہا وہ. اور میں تو یہ پیر لوگوں کو مسجدوں میں بہت کم دیکھتا ہوں. معلوم ایسا نہیں جیسا کہ ان کے جیسا یہ آپ نے بات کہی. اب آپ حق بات کر رہے ہو. پیر لوگ مسجد میں کائے کو آئیں گے یہ لوگ. آپ کو میں اکثر آپ کو میں یہ بولتا ہوں چلو خیر اب میں جہاں پر ہوں یہاں پر کوئی پیر نہیں ہے، بٹ پیر صاحب جہاں پر رہتے ہیں ان کے گھر کے بازو کی جو مسجد ہے وہاں پر بھی میں نے پیر لوگوں کو نظر آیا. یہ بات یہ تو میں بہت ٹائم سے دیکھا ہوں صاحب. میں نہیں، آپ نے تو ابھی دیکھا ہے. جب آج سے 28-30 سال پہلے 25 سال پہلے 28 سال پہلے مفتی شریف الحق امجدی صاحب وہاں آئے تھے وگیان نگر کوٹا راجستھان میں تقریر کی تھی جامع مسجد میں، نوری جامع مسجد میں. تو میں تو اسی بات پہ نظر رکھتا تھا کہ اتنے بڑے عالم ہیں، جب سے یہ میرا ذہن تھا دیکھیں نماز مسجد پڑھتے کہ نہیں. تو وہ یہ تھوڑی مسجد میں پڑھے نماز نہیں ہے. سفر کے بھائی نے لیتے کہ وہ حضرت سفر میں تھے اس لیے گھر میں ہی پڑھ لی 2 رکعت پڑھ لی. پھر میں ایک بار وہاں گیا ٹیکم گڑھ کے پیر صاحب کو اس مسجد میں دیکھوں تو اس مسجد میں، ادھر جا کے دیکھا تو اس مسجد میں نہیں. ارے یار اس میں 2-3 ہی مسجدیں تھیں وہاں پر. ایک جگہ جہاں کھرگا پور ہے نا ٹیکم گڑھ کے پاس میں، تو وہاں جا کے اس میں ایک مسجد پڑھی ادھر بھی نہیں، ادھر جا کے دیکھا ادھر پڑھی تو ادھر بھی نہیں، ادھر یعنی کہیں بھی پیر صاحب نہیں. مطلب یہی ہے میں 25 سال سے دیکھا ہوں کہ پیر لوگ گھروں میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں بس. وہ گھروں میں تو کوئی جا کے دیکھتا نہیں. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ مفتی اعظم ہند جو تھے فاضل بریلوی کے بیٹے، یہ ضرور مسجد میں نماز پڑھتے تھے. جو حقیقت ہے وہ ماننا چاہیے بس. جو مفتی اعظم ہند تھے وہ تو مسجد میں ہی نماز پڑھتے تھے، اور جو بھی نماز ہوتی تھی مسجد میں ہی آتے تھے. کیا وہ بمبئی جائیں دلی جائیں کہیں بھی جائیں مسجد میں نماز پڑھتے تھے. بالکل
बुजुर्ग शख्सियत थी वो। और ایک اور پرہیزگار عالم تھے مفتی بدر ملت مفتی بدرالدین احمد قاضی صاحب، یہ بڑھیا بستی میں تھے، وہ ایڈ ہونے کی وجہ سے مدرسہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، تو وہ بھی پرہیزگار عالم تھے صاحب۔ جی 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 ورنہ اب تو پرہیزگاری آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی صاحب۔ جی وہ ایک ابھی حال کے دنوں میں مفتی اعظم راجستھان اشفاق العلماء حضرت مولانا مفتی اشفاق حسین نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، جی وہ مسجد میں نماز پڑھنے والے تھے، اور پاجامہ ان کا ٹخنوں سے اونچا رہتا تھا، اور وہ تاکید بھی کرتے تھے اونچا پاجامہ پہننے کی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ایک عالم کا تو یہ تک بیان ہے کہ میں نے حضرت کی وجہ سے پاجامہ اونچا پہننا شروع کیا۔ ماشاء اللہ، یعنی تعجب کی بات تو ہے کہ تو عالم ہے، اور تو عالم ہو کر ایک عالم کی وجہ سے تو نے پاجامہ اونچا پہننا شروع کیا۔ شرم کی بات ہے، شرم کی بات تو یہ ہے، عالم ہو کے وہ عالم ہو کے ایک عالم کی وجہ سے تو نے اونچا پہننا شروع کیا، تجھے یہی نہیں معلوم تھا کہ اونچا پہننا سنت رسول ہے۔ یہ دلالی ہے، یہ وہ چپ تھا بول کے جو۔ اچھا، آج جیسے میں نے آپ کی بات مانی کہ وہ لوگ عرب کے لوگ خانہ کعبہ کی طرف پیر کر لیتے ہیں، وہ تو وہ خبیث مردود کہیں گے ہم ان کو، اچھا نہیں کہ مردود قسم کے لوگ کہیں گے، اگر جان بوجھ کے کرتے ہیں بنا عذر کے کرتے ہیں۔ خیر آپ غیبت دیکھیے۔ ہاں اور آگے۔ ہاں اب آپ یہ بتاؤ کہ جیسے آپ نے بریلوی علماء کو دیکھا ہوگا تو ان کے 90% پاجامے آپ نے نیچے ہی دیکھے ہوں گے ٹخنوں سے۔ اچھا، آپ دیکھنا، ان کو غور کرنا، جو بھی ان کا مقرر آتا ہے یا پیر آئے گا 90% نیچے پاجامہ پہنتا ہے۔ وہ تو میں بہت کم میں نے وہ ہوا دیکھا، بہت کم نہیں۔ اب دیکھنا، اب غور کرنا، ان کا جو بھی پیر آئے گا یا مولوی آئے گا مقرر آئے گا تو پاجامہ نیچے ہی پہن کے آتا ہے 90%۔ 10% ایسے ملیں گے جو اونچا بھی پہنتے ہیں، سب کو نہیں کہہ رہا میں، 10%۔ وہ تو یہ دعوت اسلامی والے تو اونچا پہن رہے ہیں، ان کا تو ایک پلان ان کی چلا ہے، سسٹم اچھا ہے، لیکن ان کے امیر نے جو ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا ہے، جب تک کلمہ نہیں پڑھے گا، توبہ نہیں کرے گا نا، جب تک ہم اس کی بات نہیں مان سکتے، کیونکہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھے میٹھے رسول کہلوایا، اور مدینے وہ تو بہت بار جو وہ تو اس کے تعلق سے تو بہت بار۔ ہاں، لیکن جب تک وہ، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کلمہ پڑھ لینا تو ہم بھی۔ نہیں آپ بولیے، انسان میں جتنا تقویٰ طہارت آتا تو اتنا لوگوں میں عاجزی انکساری آتی، پر میں یہ جو پیر لوگوں کو جو دیکھتا ہوں تو ان لوگوں میں تو اتنا گھمنڈ رہتا، اللہ معاف کرے، توبہ توبہ، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ پوچھیے مت اپنے لوگ کیوں ان کے پیچھے ایسا پڑے ہوئے رہتے ہیں، اور جو ہے نا، دیکھو میں نے دونوں طبقے کے لوگوں کو دیکھا ہے، دیوبند والوں کو بھی بریلی والوں کو بھی، دونوں کی جماعت کو بھی دیکھا ہے، دعوت اسلامی کو بھی دیکھا، سنی دعوت اسلامی کو بھی دیکھا، اور دعوت اسلامی کو سب سے پہلے لجت پور میں نے بلایا ہے، اور سنی دعوت اسلامی والی بھی سب سے پہلے جب میں امامت کر رہا تھا کوٹا اسٹیشن پہ، سب سے پہلے میرے سامنے آئی تھی سنی دعوت اسلامی، ایک کپتان بن کے آئے تھے، ان کے زمانے میں امیر نہیں بنایا جاتا تھا، کپتان۔ تو ایک حاجی ابراہیم صاحب انصاریوں میں ہیں، انہوں نے اس پر اعتراض کیا تھا کہ یہ کپتان لفظ کیوں، امیر کا لفظ آیا ہے کتابوں میں، اسلامی کتابوں کے امیر بنایا جائے، وہ تبلیغ جماعت والے امیر بولتے تو وہ انہوں نے کپتان شروع کیا تھا سنی دعوت اسلامی۔ کپتان صاحب آئے تھے، ایک فاروق صاحب آئے تھے، ایک کپتان صاحب آئے تھے اونچے پورے، وہ سب سے پہلے میرے سامنے آئے تھے بمبئی سے، تو میں نے دونوں کی جماعت دیکھا، تبلیغ جماعت کو بھی میں وہیں پڑھائی ہوں، دارالعلوم تعلیم صاحب بھوپال میں میں پڑھا ہوں 4 سال، تو وہیں اجتماع ہوتا تھا اس زمانے میں، اب تو یہ اجتماع دور ہونے لگا ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے جو جماعت عروج پکڑتی ہے اس کے اوپر نشہ آ جاتا ہے، امیر کے اوپر شروع میں تو بہت اچھا رہتا ہے، بہت خلوص ہوتا ہے، لیکن جیسے وہ عروج ہوتا ہے نا، دنیا میں مشہور ہوتا ہے، پھر وہ اکڑ آ جاتی ہے اس کے اندر، آج کے زمانے کے اندر۔ بالکل ویسے ہی اللہ ادھر سے دارالعلوم دیوبند کا بھی فتویٰ ہے، امیر جو جماعت کے امیر ہیں نا ان پر فتویٰ ہے، کلمہ پڑھنے، توبہ کرنے کے بعد رجوع کرنے پر فتویٰ، لیکن رجوع نہیں کرتے سب کے سامنے، نہ توبہ کرتے ہیں۔ تو اب اسی لیے تبلیغ جماعت کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے نا، ایک شورا بن گئی، بمبئی سے چل رہی ہے، مہاراشٹر سے، وہ یہ اگر بھوپال آ جائے گی بمبئی والی جماعت تو بھوپال والے بھگا دیں گے، یہ بھوپال والی ادھر پہنچ گئی گجرات میں تو وہ بھگا دیں گے، ان کو آپس میں جماعت میں ٹکراؤ ہے، پورا چکر پیسوں کا رہتا ہے۔ تو ایسی سنی دعوت اسلامی، دعوت اسلامی کا چکر ہے، دعوت اسلامی والے اگر بمبئی میں یہ پہنچ جائیں جہاں پر مفسر اعظم ہند حضرت مولانا قاری رحیق خان صاحب، امام اسماعیل حبیب مجمع ادھر پہنچ جائیں گے تو وہ بھگا دیں گے، ان کو مار مور کے بھگا دیں گے سنی دعوت اسلامی والے، اور سنی دعوت اسلامی والے دعوت اسلامی کے مرکز ناگپور میں جائیں یا کانپور میں تو یہ بھگا دیں گے۔ اچھا ہاں، میں نے تو سب کو دیکھا صاحب، سنی دعوت اسلامی کو بھی دیکھا، دعوت اسلامی دیکھا، تبلیغ جماعت کے مرکز میں تو میں پڑھائی ہوں، جہاں پر اجتماع ہوتا تھا تعلیم مسائل میں، وہیں پڑھا ہوں 4 سال،
सब जानता हूँ मैं तो, मगर ये बात मानते हैं कि इन जमातों से फायदे तो हुए हैं, दोनों तीनों चारों जमातों से फायदे हुए हैं, लेकिन फायदे अपनी जगह है, लेकिन जो अकड़ तुम्हारे अंदर पैदा हुई है उससे नुकसान भी तो हुआ है। अल्लाह माफ कर, अल्लाह माफ कर। वो बहुत बुरे जो है ना, मैं क्या बताऊँ। और तू बेचारे पीर साहब रहते, कुछ गरीब घर भी किराए का रहता रेंट पे। जैसा ये शुरू हुआ तो उसके बाद पीर साहब की बिल्डिंगा बन जा रही हैं और जमीना है, कार आ रही। पीर साहब तो पूछो मत। हमारे एक हजरत फरमाए के बोलेगे जो है ना, आज के पीर बोलेगा हजरत से मौला कहना सैयदना मौला अली रजी अल्लाह अन्हु तो इतने तो नहीं है पहुंचे। बोला हाँ, वो तो इमामुल औलिया है सैयदना अली। तो फरमाए के आज के पीरों से अगर हाथ मिला तो मालूम होता है कि लड़की का हाथ है या लड़के का हाथ है, मालूम नहीं होता पीरों के हाथ मिलाने। इतने नर्म हाथ है बोले, हाँ इतने नर्म हाथ है बोले उनके। और आप फरमाए के बोले मौला अली के हाथ का ये आलम था, आप बोले बौली में से पानी छीनते थे बोले आप। हाँ। तो बोले सोचो बोले, जब एक इंसान रस्सी से बौली से पानी छीनता तो उसके हाथ का आलम क्या रहता बोले, हाथ नर्म रहता या सख्त रहता बोले। तो बोले वो तो जन्नती थे, अल्लाह ताला ने दुनिया में जन्नत की बशारत दी, तो वो लोग इतनी मेहनत करे कि पूछो मत। ये भी एक तारीफ की जाती है कि पीर साहब के हाथ बहुत नरम है, इसको वो अच्छा ही में लेते हैं कि नरम है, यानी रूई के गाले की तरह है। वही बोल रहा हूँ मालिक नहीं होता। ये है राह जो सर बस्ता आपने कहा कि लड़की का हाथ है कि लड़के का हाथ है, क्योंकि पीर साहब मेहनत तो करता ही नहीं है। मलाई खाएगा, मलाई खाएगा, गोश्त बकरे का गोश्त, मुर्गे का गोश्त, टांगे चबाएगा मुर्गे की। घर में ऐसी, कार में ऐसी, हर जगह ऐसी है। तो इस पीर के हाथ कैसे सख्त हो जाएंगे साहब, कैसे सख्त हो जाएंगे? बोले आप जो है ना, फिर वो तो इसका बस नहीं चल रहा, नहीं तो इसको आबे तहारत कराने वाला भी कोई नौकर चाकर हो जाता है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह। क्या बात मेरे ध्यान में आती है, एकदम ऑटोमेटिक है। अल्लाह ताला मेरे जहन में ऐसी ऐसी बातें डाल देता है जिससे लोगों को फायदा होता है। क्योंकि मैं अपने लिए कोई मकसद नहीं है, ना मैंने अभी तक कोई गाड़ी खरीदी, ना मोटरसाइकिल खरीदी। सोच तो रहा हूँ, बहुत पहले सोचा कब खरीदूं मोटरसाइकिल, लेकिन अभी तक नहीं खरीद पाया, क्योंकि इतना पैसे जमा नहीं हो पाता है। अपन को कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अपन के नजर में कब्र हशर रहेगी। हम तो यही सोचे कब मर जाएंगे, कब कब्र हशर में जाना है, क्या करना है चक्करों में, पैसा कमा के करना ही क्या है। बस दीन की बात बताओ, जो लोग नाराज हो, जो खुश हो तो खुश हो, बस सही बात पहुंचा दो। क्या है, नाराज हो खुश हो तुम्हारी मर्जी है, वो भी दलील के साथ, यानी कि अपनी मर्जी से, कुरान और हदीस की आयत हो और बड़ी किताबों के हवाले से कि भैया देखो मैंने तो उनका कॉपी करके नकल करके तुम्हारे सामने रख दिया, मानो न मानो तुम्हारी मर्जी। अभी एक नसीहत और याद आई आपको, मैं कर देता हूँ। कुरान में ला यस्तखिरून साअतुम व ला यस्तक़दिमून, मौत न एक साथ आगे होगी न एक साथ पीछे होगी। तो आपको मैं ये एक नसीहत कर रहा हूँ कि अभी कभी मर सकते हैं, मैं भी मर सकता हूँ, आप भी मर सकते हैं। तो आप एक आइडेंटिटी कार्ड बनवा लें, आप पहचान पत्र। अच्छा बनवाया कि नहीं? हाँ है तो वो वोटर आईडी कार्ड वगैरह नहीं, वो उससे काम नहीं चलेगा। वोटर आईडी आपको दीनी वोटर आईडी बनवाना पड़ेगी मरने से पहले। जैसे अगर आपको हैदराबाद में रहना है, देवबंद वाला सोचता है तो सलाम पढ़ता है, तो बरेलवी है, कबर पुज्जा है, तो एक आईडी उनसे बनवाने की, हजरत मेरी भी आईडी बना दो, मैं आपको मुसलमान ही समझता हूँ। तो वो भी जो भी कुछ ले दे के बना दे, या जैसे भी करें कि ना साहब बना दो साहब, आप मैं कहीं इलाके में जाऊँ तो आपका देवबंदी भी बन जाऊँ मैं, कि ठीक है बना देंगे। मुसलमान मानते ना? हाँ मानते साहब, ठीक है बना दो भाई, इनको मुसलमान मानते, अपन को देवबंदी है। अच्छा साहब, एक बरेली से आके बरेली शहीद से बनवा लेना। क्या मैं सलातु सलाम भी पढ़ता हूँ और कब्रों पे मज़ारों पे भी जाता हूँ, मिलाद शरीफ का कायल हूँ। हमें कुछ लोग देवबंदी भी समझते हैं कि सुलह कुल्ली है, देवबंद वालों को मुसलमान मानता था, हम तो सुन्नी कट्टर साहब। अरे भाई हालत को मानते हो? हाँ मानते हैं। और सलाम पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते हैं। चलो बना दो, इसकी भी बरेलवी है, इसको मुसलमान मान लिया जाए बरेलवी। एक अहले हदीस से बनवा लो, एक तबलीग जमात से बनवा लो, और एक वो दावत इस्लामी। यानी ये सारी आईडियां आपके पास प्रूफ के साथ होना चाहिए। कब्र में जाने से पहले जब कब्र में जाओ तो मुनकर नकीर के सामने आईडी पेश कर देना, साहब देख लीजिए इतनी आईडी में लाया हूँ साथ में। क्या ख्याल है साहब? अल्लाह रहम करे। मेरे जैसे वो आदमी कहीं वो सर आपको मैं एक बात बोलता हूँ कि जो है ना, आप पूरा हक बात बोलना चाहिए। हदीस में आता है कि अल-हक़्क़ु मुर्रुन, सच्चाई कड़वी होती है। हाँ। तो अब हम तो जो है ना कि भाई नहीं ऐसा
वहाँ भी देवबंदी को काफिर नहीं बोलता हूँ, बट गुमराह है वो लोग। अब हम हक पे तो सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात है, जो दुरूद और अहले सलाम सुन्नत भी वो अहले सुन्नत है जो 150 साल पुराने जमाने की वगैरह। उलमा की किताबों, हाँ, अब हम कोई वहाँ भी देवबंदी को तो जो ना जैसे हम जामे जो निजामिया हक पे तो हैदराबाद वाले हैं, ये सही अहले सुन्नत है। अब आप देखिए, आपको मैं आपको बोलता हूँ कि जब आप मक्का मदीना शरीफ आप देंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पर सहाबा की जो औलाद है उनसे आप जरूर मुलाकात करना, आप कोशिश करिए, मुलाकात हो जाती। और अहले वो बैत सुन्नी असाब है कि वहाबी हैं? सुन्नी है वो लोग, वहाँ के जो है बरेली वो वाला कहेगा वहाबी हैं, देवबंद वाला कहेगा सुन्नी है। अरे यार ये भी बड़ा तमाशा है, इन दोनों के चक्कर में अपन फंस गए इस जमाने में। ये आप देखिए हमारे यहाँ से लोग मैं तो कह रहा हूँ कि 4 डंडे भी रखने चाहिए, 4 डंडे भी रखने चाहिए, हर एक के लिए अलग अलग। जो आया उसकी टांगे तोड़ दो, बस गड़बड़ करे तो वही टांगे तोड़ दो साले की। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु के जो नस्ल से जो है वहाँ पर उनकी, वहाँ पर मक्का मुकर्रमा में उनकी वहाँ पर शॉप है उनकी उधर। हाँ। वो असर का और जाए नमाज मुसल्ला वगैरह असर का उसका वो तस्बीह वगैरह वो बेचते हैं वो लोग वहाँ पर। वो तो अरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद भी तो मौजूद है वहाँ पर, सैयद। बिल्कुल सैयद ज़ादे भी है, बिल्कुल। क्योंकि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तो उसी खानदान में पैदा होंगे ना, सैयद खानदान में। ये भी फरमाते हैं हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से जो मुल्क शाम से भी, आप में अच्छा जो है ना याद दिलाता, मैं अक्सर आपको ऑडियो सुन के ये इसी ताल्लुक से बात करूंगा, बल्कि भी था कि मुल्क शाम में भी आपके ऐसा है कुछ, या मस्जिद मक्के में आपकी विलादत सुन कोई इजाजत? हाँ, तो जो जिस खानदान में आप पैदा होंगे उनके अकायद न तो ये देवबंद वाले किताबों से उन्हें जरूरत पड़ेगी, न बरेली वाले। वो सीधे अहले सुन्नत 1400 साल की जो किताबें चली आ रही हैं रिवायत, उसी के मुताबिक होंगे वो खानदान। आप हाँ बिल्कुल, वो तो बात अखबार आपको देवबंद बरेली अहले हदीस से सनद लेने की जरूरत नहीं है आपके खानदान को। जी बिल्कुल सही बात। और अगर मैं हुआ उस जमाने में जब हजरत इमाम मेहदी इस्लाम जाहिर होंगे, और मैं हजरत का खादिम अगर बन गया, तो इन सब की टांगे तोड़ डालूंगा जितने भी फिरकेबाजी कर रहे हैं, पकड़ के हजरत की इजाजत से। हजरत मुझे इजाजत दे दें, डंडा दे दें मुझे जरा अच्छी तरह से। खुद हजरत की मैं समझता हूँ उस वक्त तक तो ये कोई फिरकाबाजियत रहेंगी उन्हें खत्म हो जाएगा हो सकता होगी। हाँ, ये तो लिखा है कि तमाम अब्दाल कुतुब वली अब्दाल सब वहीं चले आएंगे पूरी दुनिया से, समझते। हादीस में भी आता है कि जो है ना। लेकिन ये बात तो है कि अभी जो फिरके मौजूद हैं इस जमाने में, अगर हजरत जाहिर हो गए तो अहले हदीस तो कहेगा ये तो ऐसे रहते हैं, देवबंदी कहेगा ये ऐसे रहते हैं, बरेलवी कहेगा ये ऐसे रहते हैं। हो सकता है ये लोग न माने, इन फिरके वाले इस तरह के। हदीस में आता है कि जो तो आप जब उधर जहाँ पर आप विलादत होंगे आपकी मक्का मदीना में, तो आपके पीछे वहाँ के एक जमात आपके साथ हो जाएगी, एक जमात बीच में आ जाएगी, एक जमात आपके खिलाफ होगी, वो लोग आपके पीछे आएंगे और अमल में रेगिस्तान में से जाएंगे आप, तो वो लोग नहीं। ये बात जरूर है कि जब हजरत जाहिर होंगे ना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, तो ऑटोमेटिक लोगों के दिल हजरत की तरफ मुतवज्जो हो जाएंगे, क्या वो देवबंद वाला हो, क्या है बरेली वाला हो। और अहले हदीस तो बहुत ही खतरनाक फिरका है, ये तो शायद ही माने उनको। ये तो बहुत ज्यादा। अरे नहीं, ये तो नहीं मानने वाला, ये तो बहुत ही खतरनाक डेंजर फिरका है साहब। ये तो बहुत बड़ा डेंजर है। ये तो किसी वली की विलायत को नहीं माने, न करामत को माने, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिज़ात को भी नहीं मानता ये अहले हदीस। आप कभी अहले हदीस की तकरीर में ये मत सुनना कि वो अल्लाह के रसूल के मोजिज़ात को बयान करता हो। कभी सुना आपने? मोजिज़ात बयान करता भी नहीं है लोग। नहीं करता वो बहुत ज्यादा ही हाई लेवल का वो बेशरम रहता है, बहुत ऊपर के लेवल। अच्छा, अहले हदीस में भी 5 फिरके हैं साहब, 5। एक तो उमानी अहले हदीस है, एक असरी अहले हदीस है, एक गुरबा अहले हदीस है, एक जमात दावत अहले हदीस है, एक सल्फी अहले हदीस है। अब इनमें ही 5 फिरके हैं साहब। बताइए ये लोग इतने फिरकों में बढ़ चुके हैं। भी पैसों में आप देखेंगे, आप यहाँ पर हैदराबाद में वो इलियास शराफुद्दीन बोलकर है वो। मैं तो आपको एक इमाम बता रहा हूँ, उस जमाने में जो सही रहबरी कर रहा है, उस जमाने में नाइबुल मुजद्दिदीन बन के अल्लाह ने उसको जाहिर किया है। वो इमाम रब्बानी मजलिसानी के इलाके के ही हैं, हजरत मौलाना शेख उस्मान साहब, शाही इमाम लुधियाना पंजाब। वो सही रहबरी कर रहे हैं बस। अच्छा, माशाल्लाह। क्योंकि मैं वो इसलिए पसंद करता हूँ कि न तो देवबंद की फॉलो वो करते, तबलीग करते, न बरेली की, न अहले हदीस, किसी फिरके की तबलीग करते ही नहीं है, डायरेक्ट इस्लाम बताते हैं सीधा। हाँ, वही चाहिए भाई। देखिए भाई, फिरकावारियत तो करना भी नहीं चाहिए कि भाई हर कोई अपने अपने उस पर, और लोगों को मस्जिदों से जोड़ो, नमाज से जोड़ो,
देखो तिलावत कुरान से जोड़ो, लोगों को कहो कि भाई मैं अभी इतना मैं आपको बता, एक सेकंड आपको बोलता हूँ मैं अपनी बात बताऊं आपको, बरेली वालों की नजर में मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं काफिर, बरेली वालों की नजर में अपनी बात बता रहा हूँ। और देवबंद वालों की नजर में मुझे ये कुछ जो हल्के मिजाज के रहते हैं, जो देवबंद से टच है, सब तो नहीं है, जो हल्के मिजाज के हैं वो मुझे मुशरिक समझते हैं कि मुशरिक है। देवबंद वाले जो टच है वो मुशरिकाना अकीदे हैं इसके, तो लोग कह देंगे अरे यार वो तो तुम्हारी फेवर करता है, हिमायत करता है तुम्हारी, तुम्हें काफिर कहने से बचाता। अरे नहीं वो तो इसलिए कर रहा है, इसलिए कर रहा है मुशरिकी। यानी इतनी तंग नजरी बोधी गई है कि ये मुशरिक समझेगा, वो काफिर समझेगा, और अहले हदीस तो वैसे ही मुसलमान नहीं मानता अपन लोगों को। तो इसलिए मैं कभी सोचता हूँ कि चार डंडे रखे जाए चारों के लिए। नजर में आप मुसलमान हैं, आप हमारी नजर में मुसलमान हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, फिरके का नहीं, देखिए आप जो है ना, एक ही डंडा रखना, उससे पूरा सॉफ्टवेयर अपडेट करना। एक डंडा तो रखा हुआ है, मैं जहाँ सोता हूँ अच्छा मोटा है, रखा हुआ ही रहता है। देखिए आप ऐसा नहीं कि जो ना कि भाई बरेलवी, हम किसी मसलक के बरेलवी, देवबंदी, वहाबी, ऐसा नहीं। अहले सुन्नत वल जमात एक मसलक है, बस उसी का नाम वही है। एक आखिरी बात याद आ गई, हमारे एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे इमामुल मुहद्दिसीन जी बिस्मिल्लाह, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह शाह के बड़े पाए के बुजुर्ग थे। उनसे किसी ने आला हजरत के बारे में पूछा, वो पहले तो थानवी साहब के बारे में पूछा कि साहब वो कैसे थे। अरे बहुत बड़े आलिम थे, बहुत उनकी तारीफ की। फिर पूछा हजरत वो आला हजरत कैसे थे, कि साहब वो भी बहुत बड़े आलिम थे, वो भी बहुत बड़े मुफ्ती थे, यानी उनकी भी तारीफ की। लोग चक्कर में पड़े, हमारा इलाका टोटल देवबंद वाला है, देवबंद से ही फारग रहते हैं हमारे यहाँ सरवन जिला विदिशा में। तो अब लोग ताज्जुब में हो, यहाँ तो आला हजरत का कोई मानने वाला है नहीं, और मुफ्ती साहब इतनी बड़ी हस्ती होकर उनकी तारीफ कर रहे हैं आला हजरत की, और थानवी साहब की भी उसी अंदाज में आला हजरत कहा कि हजरत ये कैसे, कोई ने कहा भी हजरत ये कैसे, आला हजरत को आपने ऐसा कैसे बताया। तो कहा कि भाई लोगों, बुराई हमारे अंदर है, जो हम इन दोनों में बुराइयां देख रहे हैं। अल्लाह, बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल सही बात। क्या बुराई तो हमारे अंदर है, जो हम इन दोनों में बुराइयां देख रहे हैं, बस ये बात किया। ये बात बड़े लोगों की बात है बड़ी। अरे साहब उनकी करामत तो बताऊंगा ना आपको, तो मेरे ख्याल से रात गुजर जाएगी। हजरत की 2-3 बातें बताऊं कि जब हजरत का इंतकाल हुआ है तो जमाने में मोबाइल फोन नहीं थे, न लैंडलाइन वाले थे, इक्का दुक्का लैंडलाइन वाले थे कहीं कहीं। तो हजरत की करामत ये कि गैर मुस्लिमों ने बगैर अपील किए दुकानें बंद कर दी थी, बाजार बंद कर दिया था गैर मुस्लिमों ने। और मेरी एक से मुलाकात हुई जो मीला शरीफ पढ़ते हैं, कहा था हम गल्ला मंडी में काम करते थे, हजरत की खबर गल्ला मंडी में पहुंची, गल्ला मंडी बंद हो गई। एक मुझे अदालत वाला मिला, कहा कि हम अदालत में थे, हजरत की खबर पहुंची कि इंतकाल हो गया, कहा अदालत बंद हो गई। अब अदालत में तो ज्यादातर गैर मुस्लिम ही है ना, गल्ला मंडी में भी गैर मुस्लिम, कोर्ट कचहरी में और स्कूलों में भी गैर मुस्लिम ही रहते हैं। लेकिन बगैर कहे ये सब बंद होना क्या मतलब है, इसका तो हजरत की रूहानियत का असर था। और हजरत को अल्लाह ने वो मकबूलियत दी थी कि ऑटोमेटिक ये बंद हो रहा था मामला है। नाम था उनका हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल मजीद साहब रहमतुल्लाह अलैह। और हजरत के जमाने में किसी ने खत भेजा कि आपका मसला क्या है, देवबंदी है, बरेलवी हो, लहदीस हो, कौन हो, खत भेजा तो खत का ही दौर था 40 साल पहले। तो हजरत ने एक शेर लिख दिया, 6 मिसरे लिख दिए, बंदे परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्त दारे चारे यारम ताबा औलाद अली मजहब हनफिया दारम मिल्लत हजरत खलील खा के पाए गौसे आजम जेले साया हर वली खादिम पीरान हादी फकीर अब्दुल मजीद कर अल्ताफ इलाही इन पर औलिया के बाद।